نے کہا اب کوئی دوسرا عباس نہیں بن سکتا. انہی الفاظ کی ترجمانی میں منبر مظلوم کربلا پہ سجدہ ذکر پیش کریں گے اور آپ کے اذہان کو علوم آل محمد سے مستفید کرائیں گے. جناب محترم ممتاز محقق خطیب الاسر ادیب آل محمد سرمایہ ملت جعفریہ جناب سید محمد افسان علی نقوی صاحب آف امریکہ بارگاہ معصومین میں سجدہ ذکر پیش کریں گے. ان کی آمد سے قبل جتنا ذہنوں میں خالق آل محمد کا مقام بلند ہے اس معرفت کے زینے کو بلند کر کے نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ کافی تعداد میں مومنین کرام تشریف فرما ہے. سینوں میں جو ولایت علی کا زور ہے اس زور کو صرف کرتے ہوئے نعرے کا جواب دیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت کو لعنت، برائے خوشنودی سرکار وفا علیہ السلام بآواز بلند صلوات. مشروطیہ امام زمانہ ابلاغ کا صلوات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استغفر اللہ ربی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. الصلاة والسلام علی رسول الکریم مکی المدنی الأمی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات محمد وآل محمد. دعا ہے بخیرات بسط کے ذکر محمد والے محمد اس پر شہزہ کا بچھایا جانا منتظمین کی کاوش آپ دوستوں کی شرکت پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے. آل محمد کے مقدس ذکر کے سرکن پروردگار جو بھی نیک دلی شرعی حاجات مومنین کے دلوں میں موجود ہیں انہیں قبول و منظور فرمائے. سبھی مومنین کے رزق عزت دولت علم فہم شعور سے میں برکت عطا فرمائے. سبھی کی شرم عزت پرتے جان و مال کو محفوظ فرمائے. سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے. امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جل فرمائے. ہم سب کو معصوم کی صفات میں شمار فرمائے. ہم سب کو دین و سیرت اہل بیت پڑھنے سمجھنے اپنے گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا خاتمہ بالحق بالخیر دین اہل بیت پہ قرار فرمائے اور ہماری آنے والی نسلوں کو تاج صبح قیامت خودداران عزاداران محبان و عاشقان اہل بیت میں شمار فرمائے. ایک بآواز بلند درود پڑھنے اہل بیت. اجازت ہے جواب کا بات ہے. حضرات صاحب مجلس سے ازا مخصوص ہے حضرت غازی علمدار حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی ذات مقدس. ایسے نہیں کہ جناب عباس کی ذات پہ پڑھ لیجئے.
اجازت ہے کہ جتنی دیر یہ سلسلہ گفتگو جاری ہے ہم جہاں مسائل حضرت عباس کے ہیں فضائل بھی حضرت عباس علمدار کے پڑھے جائیں۔ ویسے بھی مجھے مخصوص حکم کیا گیا جناب عباس علمدار سے مخصوص ایک خطبے کا اس کی چند سطریں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اگر آپ حضرات توجہ فرمائیں گے۔ تمہیداً 2-3 جملے عرض کرنا چاہوں گا۔ دوستان عزیز، حضرت عباس علمدار علیہ السلام، حضرت سرکار وفا، دیکھیے اس ہستی کو جو دیکھنے کا زاویہ ہے نا وہ درست ہونا چاہیے۔ حضرت عباس علمدار یہ انتہائی جلیل القدر شخصیت ہے، مگر بدقسمتی سے ہمارے ذہنوں میں جو آپ کا تصور ہے وہ فقط کسی جنگجو اور جانباز کا ہی ہے، جبکہ عارف آل محمد ہیں حضرت عباس۔ حقیقت امام علی مقام کی رکاب میں 2 ہستیاں ایسی ہیں جنہیں فقیہ آل محمد کہا گیا، ایک حضرت حبیب ابن مظاہر ہیں، ایک حضرت ابوالفضل عباس۔ یہ فقیہ آل محمد، یہ عارف آل محمد۔ دیکھیے حضرت عباس کی مثل کوئی حقیقت جتنے بھی اصحاب گزرے ہیں، پیغمبر کے پاس بھی بڑے جلیل قدر اصحاب موجود تھے، مولا امیر کے پاس بھی ایک سے بڑے ایک اتقیاء موجود تھے، امام حسن کے ساتھ بھی بڑی عظیم شخصیات تھیں، مولا حسین کے ساتھ بھی بہت اعلیٰ شخصیات تھیں، مگر یاد رکھیے گا وہ سب ایک طرف ہیں، حضرت عباس ایک طرف۔ حالانکہ جناب رسول خدا، یہ 2-3 جملے عرض کرنے اور اس پہ آپ کی توجہ لینی ہے اور پھر خطبے بھی جانے جائیں گے۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو پیغمبر کے ساتھ ایسے صحابی ہیں، کوئی ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے، کوئی ایمان کے 9ویں درجے پر فائز ہے، سلمان فارسی جیسے، ابو ذر جیسے، ایسی عظیم الشان وہ ہوں گے ایمان کے 10ویں درجے پر مثل عباس نہیں، وہ ہوں گے بہت اعلیٰ۔ اور دیکھیے یہ میں خود سے عرض نہیں کر رہا ہوں، یہ میں کوئی طالب علم گستاخی نہیں کر رہا ہوں، آپ جانتے ہیں شب عاشور خود معصوم نے مہر لگا دی، فرمایا جیسے مجھے ملے ویسے تو جد رسول کو بھی نہیں ملے، بابا علی کو بھی نہیں ملے، بھائی حسن کو بھی نہیں ملے، تو کوئی تو ایسا ہوگا نا حسین کی رکاب میں کہ جو 10ویں درجے والا ہے وہ بھی اس کے پاس نہیں، جو 9ویں درجے والا ہے وہ بھی اس کے ساتھ کا نہیں۔ تو حضور معاملہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے وہ سب اعلیٰ تھے نہیں، جب آئے ان کے پاس پائے اقدس نبوت کو چھوا، تب سلمان فارسی سے ننا اہل بیت ہو گیا، ابو ذر بے ذر سے ابو ذر ہو گیا، وہ آ کے بنے ہیں، عباس آیا نہیں ہے، معصوم نے منگوایا ہے۔ عباس کو معصوم نے منگوایا ہے۔ کیا آپ کے تصور میں ہے کہ عباس کو منگوانا وہ بھی علی جیسی ہستی کا، علی خدائے بے نیاز کا وہ بے نیاز بندہ ہے جس نے کبھی کچھ مانگا نہیں۔ تھوڑی سی کمید کو تھوڑا جائے گا بات پہنچے، حضور علی کائنات ابدیت کا بڑا بے نیاز بندہ، وہ خدائے بے نیاز کا بے نیاز ہے۔ علی نے کبھی دنیا میں کچھ مانگ رہے تھے، آپ اندازہ کر لیجئے، بزرگان بیٹھے ہیں، مجلس سے سننے کی عادت ہے، آپ سب فضائل شناس لوگ ہیں، دنیا مر جاتی ہے دنیا کی خاطر، جو دنیا کی خاطر مر جاتی ہے، یہ دنیا سج کے علی کے سامنے آئی، علی نے کہا جا طلاق ہے۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ حکومت میں کتنی چاشنی ہوتی ہے، پاکستانیوں کو تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، حکومت پیچھے دنیا نے خدائی معیار کمال کر دیا، حکومت پیچھے دنیا اللہ اور رسول کے معیار کمال کر دیا۔ نہج البلاغہ کی جزئیات پڑھیے گا، مولا امیر بیٹھے تھے کوفہ کی راہ میں، وہاں سے عبداللہ ابن عباس گزرا، اس نے دیکھا مولا ٹوٹی ہوئی جوتی گانٹھ رہے ہیں،
اس نے کہا مولا اس جوتی میں بچا ہی کیا ہے، اب اس کو پھینک دیجیے دوسری جوتی لے لیں۔ مولا نے ایک مرتبہ جوتی دیکھی، ایک دفعہ ابن عباس کا چہرہ دیکھا، آپ نے فرمایا ابن عباس یہ ٹوٹی جوتی مجھے تم پہ حکومت سے بہتر ہے۔ توجہ ہے جی، جس حکومت میں سے پیچھے خدا نکل جائے پھر وہ ٹوٹی جوتی سے بھی زیادہ حقیر ہو جاتی ہے۔ علی نے دنیا سچ کھلائی، فرمایا طلاق ہے، حکومت قاتل دنیا نے خدا اور رسول کے معیار پامال کیے، وہ حکومت جب مولا کے سامنے مولا فرما رہے ٹوٹی جوتی سے زیادہ حقیر۔ اچھا یا علی آپ کے زہد یہ سے آپ کو دنیا کی چیزیں اچھی نہیں لگتی، یقیناً یا علی آپ کی نگاہ کہیں اوپر ہی ہے، یقیناً یا علی آپ کے ذہن میں فقط جنت ہے، اس لیے آپ کو دنیا اچھی نہیں لگتی۔ جب میرے ذہن میں یہ تصور آیا نا، مجھے مولا کی آواز آئی یا اللہ علی اس لیے تیری عبادت نہیں کرتا تیری جنت کا لالچ ہے۔ میرے ساتھ چلنا بڑا لطف ہے۔ یا علی دنیا طلاق دے دی، حکومت آپ کو چاہیے نہیں، جنت آپ کی مقصود نہیں، علی آپ چاہتے کیا ہیں؟ مولا آپ کی نگاہیں کہاں ہیں؟ جب یہ تصور انسانیت کے ذہن میں آیا شاید علی کو کچھ بہت اونچا چاہیے، خدا کی قسم دنیا خدائی اٹھا کے علی کے سامنے آئی، علی نے خدائی کا انکار کر دیا۔ توجہ ہے تک تو نہیں رہے ہیں، یہ خدائے بے نیاز تھا، وہ بے نیاز بندہ ہے، نہ جسے حکومت چاہیے، نہ جسے دنیا چاہیے، نہ جسے جنت پہ نگاہ ہے، نہ اسے خدائی کے عہدے کی لالچ ہے۔ جب علی اس حد تک بے نیازی پر پہنچے تب قرآن نے آواز دی وَمَا تُشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اے آل محمد تم کچھ نہیں چاہتے، تم وہی چاہتے ہو جو میں خدا چاہتا ہوں۔ جب اللہ نے علی کی چاہت پہ اپنی مہر لگائی تب علی نے ہاتھ اٹھائی یا اللہ مجھے عباس کا بیٹا چاہیے۔ سمجھ ہے دوستان، علی کا چاہنا اس بات کی دلیل ہے اللہ کی چاہت کو حضرت عباس توجہ ہے۔ منگوائی یہ ہستی کیوں تھی؟ یہ ہستی منگوائی ہی حسین بن علی۔ دوستان جس خطبے کا مجھے حکم ہو 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری، جو صاحبان فہم بیٹھے ہیں مجالس سننے کے آدھی وہ جانتے ہیں یہ تاریخ کون سی؟ 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری وہ تاریخ ہے جب امام کربلا نے مکہ کو ترک کیا۔ آپ نے بدے ہوئے احرام کھول دیے تھے اور آپ حجت تمام کرنے کے بعد وہاں سے نکل گئے۔ 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری، 8 ذی الحجہ کو امام نے کعبہ چھوڑا۔ ہر وہ دوست جو حج کر چکا ہے، جو نہیں کر چکا اللہ تعالیٰ ان کے نصیب میں لائے انشاءاللہ، وہ جانتا ہے کہ جس کسی نے حج کرنا ہونا اس پر لازمی ہوتا ہے کہ 8 ذی الحجہ تک کعبۃ اللہ میں پہنچ جائے۔ ایسے ہی ہے نا، امام 6 کو بھی نکل سکتے تھے، 7 کو بھی جا سکتے تھے، 5 کو بھی جا سکتے تھے، امام نے 8 کا انتظار کیا۔ کیوں؟ اسے کہتے ہیں حجت خدا۔ امام نہ چاہتے تھے کوئی ایک شخص کی بات میں یہ کہہ سکے حسین کب گئے مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا۔ توجہ ہے، فرزند رسول نے 4.25 ماہ امام نے بیٹھ کر کعبۃ اللہ کے پاس اپنا سارا مشہور بتا دیا۔ اب جس نے ساتھ جانا ہے وہ آمادہ ہو چکا ہے۔ جب امام مایوس ہو گئے کہ اب انہوں نے مزید کسی نے میرے ساتھ نہیں چلنا، آپ جانتے ہیں مکہ سے تو کوئی چلنے کو آمادہ ہی نہیں۔ جب امام جانے لگے نا تو ایک مرتبہ حضرت ابو الفضل جناب عباس آئے امام کی خدمت میں اور فرمایا آقا اجازت ہے میں ان سب سے ایک بات کر لوں۔ توجہ ہے دوستان عزیز، یہ معروف خطبہ ہے جو حضرت عباس نے دیا، اس کی بنیاد میں حضرت عباس کا ایک لقب ہے خطیب کعبہ، کعبے کا خطیب۔ میں جہاں سے پیش کروں اس کے بہت سے حوالے ہیں۔ علی اصغر یونسیان، حضرت آیت اللہ علی اصغر یونسیان، ان کی کتاب ہے خطیب کعبہ، انہوں نے اس خطبے کی جزویات پیش کی۔ وہ فرماتے ہیں امام نے اجازت دی کہ عباس ٹھیک ہے آپ جائیے اور بات کیجیے۔ جناب عباس آئے کعبۃ اللہ کے پاس،
دوستو اب لطف آ جائے گا. اب کمال حضرت عباس دیکھیے گا جس ہستی کی خاطر آپ یہاں آئے بیٹھے ہیں. اب عباس زمانے کو بتائیں گے حسین کسے کہتے ہیں. توجہ ہے جی, دیکھیے لطف آنے جا رہا. موضوع ہے حسین اور ذاکر ہے وارث منبر صدونی. جناب عباس جب آئے, اب وہاں معاملہ کیا ہے, آج بھی آپ کعبۃ اللہ پر جائیں نا تو وہاں مختلف ممبر پڑے پڑے, جگہ جگہ آپ کو ممبر پڑے. آپ جائیں مسجد نبوی میں, آج بھی آپ کو جگہ جگہ ممبر پڑے پڑے. اس دور میں بھی ہر قبیلہ اپنا ممبر رکھتا تھا, وہاں مختلف ممبر پڑے پڑے. اب عباس نے دینا تھا خطبہ شان امام علی مقام کا. ایک مرتبہ عباس آئے, ہر ممبر کو دیکھا, کوئی ممبر عباس کی نظر میں جچا ہی نہیں. اب تھکنا نہیں دوستوں نے میرا ساتھ دینا ہے, بڑا عظیم خطبہ پیش کرنے جا رہا ہوں. آپ نے ایک ایک ممبر دیکھا, کوئی ممبر آپ کی نگاہ میں جچا ہی نہیں. تھوڑی دیر میں کیا ہوا, زمانے نے دیکھا عباس کعبے کی چھت پہ کھڑے ہیں. توجہ ہے دوستان عزیز, جناب عباس نے درس دیا, او ہر جگہ بیٹھ کر ذکر حسین چھیڑ دینے والوں, یاد رکھو موضوع حسین ہو, ذاکر علی کا بیٹا ہو تو ممبر کم از کم کعبے جتنا بلند ہونا چاہتا. توجہ ہے دوستان, سلام علیکم. طبیعتیں مل رہے ہیں پیچھے بیٹھے ہوئے دوستوں کو میرے ساتھ, تھوڑا سا زحمت فرمائیے گا, بڑا عظیم خطبہ آپ کے سامنے دینے جا رہا. جناب عباس کعبۃ اللہ کی چھت پہ جا کے سوال. اب جناب عباس نے خطبے کا آغاز کیا. آپ نے سب سے پہلے جملہ, اور لطف آ جائے, خدا کی قسم میں پورا اشرا اس خطبے پہ عرض کر رہا ہوں, مجھے بھائی نے حکم کیا, نہیں تو خدا کی قسم ایک مجلس میں یہ سمایا جائے گا نہیں سکتا. ہم نے پہلا الفاظ اور اسی میں کمال کر دیا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ. پوری توجہ سے سنیے گا کیونکہ پہلی سطر میں 2 اشارے ہیں. اگر یہ اشارے سمجھ میں آئے نا پھر عظمت عباس سمجھ میں آئے. جناب عباس نے فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا, اپنے پاؤں کی جانب اشارہ کیا, بے قدوم میں ابھی. دوسرا اشارہ کیا امام حسین کی طرف. ایک سطر میں 2 اشارے ہیں. اگر سمجھ میں آ گئے خدا کی قسم لطف آ جائے گا, اور اگر میری بات سمجھ میں آ رہی ہے تو میرا ساتھ دیجیے گا. فرمایا حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس کعبے کو عزت دی, یہ حسین کے بابا کے قدموں کے ذریعے سے. سلامت رہیے دوستوں. توجہ ہے نا دوستان, پیچھے بیٹھے ہوئے دوست میرے ساتھ ہے نا جی, بڑا لطف آئے گا اگر آپ نے توجہ. کمال دیکھیے, ایک جملہ ہے 2 اشارے. الحمدللہ الذی شرف ھذا بے قدوم ابھی. حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس کعبے کو, یہ جو میرے قدموں میں ہے, اس کعبے کو عزت دی مولا حسین کے بابا کے قدموں کے ذریعے سے. دوستوں پہچانو عباس کسے کہتے ہیں. یوں ہی نہیں 1400 سال سے عباس کے ساتھ لفظ وفا لگا ہوا ہے. کمال دیکھیے, کمال اطاعت حضرت عباس دیکھیے, اپنا بھی وہی بابا ہے جو حسین کا. یہ نہیں کہ میرے بابا کے ذریعے, ہم تو اس کی جس نے حسین کے بابا کے قدموں کے. توجہ ہے, یہ ہے کمال غلامی حضرت عباس. اچھا لطف لینا, آپ صاحبان فہم بیٹھے, مجھے امید ہو گئی آپ بہت اچھا سن رہے ہیں. پہلا لفظ الحمد, یاد رکھیے یہ ایسا لفظ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی اللہ, رسول خدا کی ذات پہ مل کے درود پڑھنا چاہیے سر. اللہ صلی اللہ محمد. رسول اور آل رسول
کبھی ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہ ہستیاں کبھی خطبہ دیں اور لفظ الحمد سے آغاز نہ ہو۔ جو ہے آپ نے دیکھا کہ کوئی ذاکر آپ کے سامنے آئے، کوئی خطیب، کوئی علامہ صاحب، مجھ جیسا حقیق طالب علم، جب بھی کوئی آئے گا وہ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کے بعد لفظ الحمد سے خطبے کا آغاز ہے۔ ایسے ہی ہے نا، یہ سنت مصطفیٰ و آل مصطفیٰ، ان ہستیوں کی یہ سیرت تھی، انہوں نے زندگی میں کبھی کوئی خطبہ نہیں دیا مگر یہ کہ اس کا آغاز لفظ الحمد سے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی دوست جا کے نہج البلاغہ کے بعد خطبے دیکھے، اس میں شروع میں الحمد نہیں ہے، مگر علماء نے جو شرح کی ہے نا نہج البلاغہ کا، انہوں نے فرمایا ہے ممکن ہی نہیں ہے علی خطبہ دے اور الحمد سے آغاز نہ ہو۔ ہاں سید رضی نے اتنا لکھا جتنا انہیں ملا، مگر یہ نہیں ممکن کہ علی نے خطبے کا آغاز الحمد سے نہ کیا، یہ ان کی سیرت تھی۔ حضور لطف آئے کے بعد پہنچے، جملہ عرض کروں، ساری دنیا لفظ الحمد سے آغاز کرے اور بات ہے، عباس کا موروثی حق ہے لفظ الحمد پہ۔ دیکھیں جانا کہاں پہ ہے، بالی کا فکر افراد میرا ساتھ ضرور۔ لفظ الحمد پہ علماء نے اس کی شرح جو فرمائی ہے، علماء لسانیات کا اتفاق ہے کہ دنیا کی کسی زبان میں لفظ الحمد کا کوئی مترادف موجود ہی نہیں ہے۔ دنیا کی کسی زبان میں کوئی ایک ایسا لفظ نہیں ہے جو اس کے ترجمے کے طور پہ پیش کیا جا سکے اس دعوے کے ساتھ کہ اس لفظ نے لفظ الحمد کے سارے معنی اور مفاہیم کو خود میں سمیٹ لیا۔ توجہ ہے دوستان، اتنا فصیح، اتنا جامع لفظ ہے لفظ الحمد، یعنی کائنات لسانیات میں دنیا کی کسی زبان میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس نے اس لفظ سے بڑھ کر اللہ کی ثنا کی ہو۔ بات پہنچ رہی دوستوں میں، ذہن میں جملہ رہے، عباس کا وراثتی حق ہے لفظ الحمد پر۔ دنیا کی کوئی زبان اس جیسا کوئی لفظ ہی نہیں رکھی۔ آپ کے ہاں ہے تعریف اللہ کی، یہ اردو کی بساط میں وہ مناسب ترین لفظ تھا جو مترجمین کو ملا اور انہوں نے اس کے ترجمے کے طور پہ رکھا۔ یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ اس لفظ نے لفظ الحمد کے سارے معنی سمیٹ لیے۔ سمجھو ہے عباس کا موروثی حق کیسے؟ حضور ایسا لفظ جیسا دنیا میں لفظ ہی نہیں ہے جس سے بڑھ کر کسی لفظ نے ثنائے توحید نہیں کی، انسانیت کو ملا کہاں سے؟ جو پہنچ جائیں گے بڑا لطف آئے گا دوست۔ یہ لفظ انسانیت نے پایا کہاں سے؟ یقیناً قرآن میں سورہ الحمد سے نہیں، قرآن بہت بعد میں آیا ہے۔ حضور بعثت پیغمبر سے 15 سال پہلے مکہ کی سرزمین پر ایک پاکیزہ نکاح ہو رہا تھا، دلہا محمد مصطفیٰ، دلہا خدیجہ الکبریٰ، علی کے باپ نے خطبے کا آغاز کیا، الحمدللہ الذی جعلنا، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم، حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھ ابو طالب کو نسل ابراہیم قرار دیا۔ توجہ ہے دوستانے، کائنات کو یہ لفظ جناب ابو طالب نے عطا کیا۔ کمال دیکھیے، وہ لفظ بول دیا جس لفظ سے بڑھ کر کوئی لفظ ثنائے پروردگار کر ہی نہیں۔ دیکھیں کس کا جملہ ہے؟ ابو طالب کا نہیں، میں جملہ دوہرا کے کہتا ہوں، جملہ ہے علی کے بھی باپ کا، صاحب نہج البلاغہ کے باپ کا۔ سلام ہے ابو طالب کی فصاحت پر۔ فرمایا حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں یعنی مجھے ذریت ابراہیم بنایا، نسل ابراہیم بنایا، آل ابراہیم بنایا۔ جناب ابو طالب جانتے تھے یہ میرے ایمان کو مانے یا نہ مانے، ہر نماز کے بعد بیٹھ رہے تھے، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، مجبوری بنا دی، میرا ایمان مان یا نہ مان، ہر نماز میں بیٹھ کے مجھ پہ درود لازمی پڑھا۔
خدا کی قسم دنیا اس کے ایمان کو تلاش کر رہی ہے جس سے بڑھ کر کسی نے ثنائے خدا ہی نہیں کی. دنیا اس کے ایمان تلاش کر. خدا کی قسم اجازت ہو تو ساتھ ملانے کے لیے جملہ عرض کروں. یہ مجلس کتنی دیر سے شروع کر دوں؟ بعض بہت سے چہروں پہ تھکاوٹ دکھائی دے رہی ہے. ذکر عباس میں تھکاوٹ تو ہونی نہیں چاہیے. آپ کے چہروں سے پتہ چلنا چاہیے. خدا کرے جملہ پہنچ جائے تو نیند ختم ہو جائے گی. ابو طالب, دنیا کہتی ہے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. دنیا کہتی ہے جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. کلمے میں کس کا نام ہوتا ہے؟ ابھی میں کبریا کا. ایسے ہی ہے نا. اور اگر ایمان کی حد تک کلمہ ہو تو بیچ میں علی ابن ابی طالب کا. ایسا ہے کہ نہیں؟ دنیا کہتی ہے وہ کلمہ نہیں پڑھا. وہ تو ہر وقت پڑھتے تھے, تم سن ہی نہ سکے. توجہ ہے جی. وہ تو اٹھتے بیٹھتے پڑھتے تھے, تم نے سنا ہی نہیں. اب پوچھئے کیسے پڑھتے تھے؟ دوست دنیا کہتی ہے کلمہ نہیں ملتا. دنیا یاد رکھے ابو طالب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ابو طالب گھر کے صحن میں بیٹھے ہو, پاؤں پہ پاؤں رکھ کے, اور اپنے بچوں کو ناموں سے آواز دینا, یا محمد یا علی, لے تیرا تو کلمہ ہی مکمل ہو گیا. جو ہے دوستوں نے اس انداز میں ابو طالب نے ثنائے توحید کی ہے. بانچ ہے دنیا کی ہر زبان کہ اس شان سے اللہ کی حمد کر. توجہ ہے جو تو میرا جملہ سمجھ میں آیا. ساری دنیا لفظ الحمد کہے اور بات ہے, عباس کا وراثتی حق ہے لفظ الحمد. عباس میں دادے سے دی ہے یہ توحید. توجہ ہے جو فرمائے حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس کعبے کو عزت دی ہے ان مولانا حسین کے بابا کے قدموں کے ذریعے سے. اب پوچھئے جناب عباس سے کیا عزت ملی کعبے کو؟ ساتھ ہے کہ نہیں جی؟ ساتھ دینا دوستان. پوچھئے جناب ابو الفضل سے, اے ابو الفضل, اے فقہ عالم, یہ کسی جذباتی خطیب کا جملہ نہیں ہے. اور اگر آپ نے اس خطبے کی سندیں نہیں ہونا, اپنی مرضی کے عالم دین سے جا کر لے لیجیے. پوچھئے گا جا کر 8 سال ہجا کو عباس نے خطبہ دیا تھا کہ نہیں. لفظ سے ادھر ہو یہ طالب علم سے بتا حضور کمال نہ ہو جائے. پوچھے جناب عباس سے کیا فرق پڑا علی کے قدم جب چھوئے کعبے کو؟ کعبے کو کیا ملا؟ آپ جو فرما رہے شرف آفازہ. شرف کا مطلب ہوتا ہے عزت. توجہ ہے جی. تو پوچھئے کیا ملا کعبے کو؟ جملہ مکمل ہوگا میرا نہیں داد جناب عباس کی. فرماتے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی من کان بلمس بیت اصبح قبلہ. سنو حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس کعبے کو عزت دی حسین کے بابا کے قدموں کے ذریعے سے. اللہ جانے کب سے خالی گھر تھا, حسین کے باپ کے قدم لگے یہ قبلے میں تبدیل ہو گیا. توجہ ہے دوستان. ہمارے حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس کعبے کو عزت دی ہے امام علی مقام کے بابا کے قدموں کے ذریعے سے. وہ کب سے خالی گھر تھا, ان کے باپ کے قدم لگے تو قبلے میں تبدیل ہوا. کوئی جذباتی بات نہیں ہے. عقیدہ وہ عقیدہ ہی کیا جو عباس سے نہ ملے. توجہ ہے. اللہ کی سنت ہے وہ خالی جگہوں پہ جھکاتا نہیں ہے. اس نے پتلا بنایا جھکایا نہیں. پہلے کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقُولُوا سَاجِدُونَ. جب میں اپنی روح ڈالوں تب سجدہ کرنا. پتہ چلا یہ اللہ کی سنت ہے. وہ پہلے روح ڈالتا ہے پھر قبلہ بناتا ہے. عباس بتا رہے ہیں یاد رکھو 13 رجب علی کے آنے کی نہیں, کعبہ میں روح ڈالنے کی تاریخ ہے. توجہ ہے دوستان.
13 रजब اصل میں کعبے کو روح ملنے کی تاریخ ہے. خدا کی قسم اس ایک سطر سے آگے بڑھنے کو دل نہیں کرتا. حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس کعبے کو شرف عطا کیا. دیکھو دوستان صاحبان فہم بیٹھے بات ضائع نہیں ہوگی. شرف اسے کہتے ہیں وہ شے ملنا جو پہلے سے نہ ہو. مثالی سی مثال ایک بھائی نے ایم اے کیا, آپ کے جناب ہم آپ کو عزت دینا چاہتے ہیں, ہم آپ کو یہ میٹرک کی ڈگری دینا چاہتے ہیں. مجھے ایمان سے بتاؤ اس میں اس کی عزت ہے؟ نہیں ہے. ہاں نچلی ڈگری رکھتا ہو آگے والی بھی یہ شرف ہے. جو ہے جی شرف اسے کہتے ہیں جو پہلے نہ ہو, پہلے سے جو عزت ہو, جو اس سے بڑھ کر ہو, وہ ہوتا ہے شرف. کمال یہ دیکھیے کس کی بات کر رہے ہیں عباس؟ کعبے کو شرف. ان افضل بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. پروردگار فرما رہے ہیں پہلا گھر ہے جو میں نے انسان کے لیے بنایا, مبارک بھی ہے ہدایت بھی ہے. توجہ ہے دوستان, اس میں مقام ابراہیم ہے. استطاعت ہو تو حج واجب ہے. کمال دیکھیے عام گھر کو نہیں عزت عطا کی علی کے قدموں نے, وہ جو پہلے سے عالمین کے لیے مبارک تھا اسے بھی علی کے قدم عزت عطا کر رہے ہیں. توجہ ہے دوستان, سوچیں جو عالمین کے لیے باعث برکت تھا اس کے قدموں میں کتنی برکت ہوگی جس نے اسے بھی عزت عطا کر دیا. اس میں مقام ابراہیم ہے. جانتے ہیں یہ مقام ابراہیم کیا؟ آپ نے کبھی غور فرمایا جب کعبہ بنا رہے تھے نا ابراہیم, سیڑھیاں نہیں تھی, پتھر پہ کھڑے ہوتے تھے, چنائی کرتے تھے. پھر جب کدے آگے اسے بلند ہو, اپنے کعبہ کی زیارت کی ہے, دیکھیں نا کعبہ کتنا اونچا. جب ہاتھوں سے معاملہ اوپر جاتا تھا پتھر پہ پتھر رکھ کے کھڑے ہوتے تھے, پھر چنائی کرتے تھے. ایک پتھر پہ کھڑے تھے, سورہ بقرہ کا آپ کے منہ پہ ایک دعا ہے, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جس وقت وہ کعبے کو بلند کر رہے تھے انہوں نے کہا یا اللہ میں مجھے اور ابراہیم کا یہ قبول فرما. ساتھ میں آپ نے ایک دعا مانگی, آپ نے فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریۃ الامۃ مسلمۃ وابعث فیہم رسولا منہم. یا اللہ مجھے اور اسماعیل کو اپنا سر تسلیم خم کرنے والا بنا, پھر ہماری نسل میں بھی ایسے ہی قرار دے جیسے ہم تجھے جھکنے والے ویسے وہ تجھے میری نسل میں جھکنے والے. وابعث فیہم رسولا, پھر ان میں مصطفیٰ کو بھیجنا. آمد مصطفیٰ کی دعا مانگی. حضور طاہر القادری صاحب نے لکھا ہے, علامہ طاہر القادری شیخ ہم نے نام جانتے ہیں نا طاہر القادری صاحب, انہوں نے تحریر فرمایا, فرماتے ہیں جیسے ہی ابراہیم کے زبان پر آمد مصطفیٰ کی دعا آئی, جس پتھر پہ کھڑے تھے ابراہیم وہ آپ کے نشان پاؤں اس میں ثبت ہو گئے. اللہ نے اس پتھر کو اٹھا کر بنایا مقام ابراہیم. وہ جو مقام ابراہیم ہے نا وہ صرف ایک پتھر ہے جس پہ ابراہیم کے پاؤں کے نشان ہیں. اب پوچھئے اللہ نے اس پتھر کو کیوں عزت دی؟ ابراہیم کی وجہ سے. ابراہیم تو اپنی زندگی میں لاکھوں پتھروں پہ چلے, اللہ نے کسی اور پتھر کا مقدر تو نہیں بدلا. اس وقت کیا ہوا, اللہ کو وہ لمحہ پسند بڑا آیا, میرا خلیل مجھ سے میرا حبیب مانگ رہا. اللہ نے چاہا یہ منظر رہتی دنیا تک محفوظ ہو جائے, فوراً ہی نقش پا سخت ہو گئے, اسے اٹھا کے بنایا مقام ابراہیم. 2 رکعت نماز مستحب ہے, وہاں کھڑے ہو کر پڑھنا. اللہ نے اسے سجدہ گاہ عالم بنایا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس پتھر پہ مصطفیٰ کی آمد کی دعا مانگی گئی ہے. نوشہرہ فرقہ کے دوستوں لطف آ جائے اگر بات پہنچ جائے تو. اللہ تو اس پتھر کے مقدر بدل دیتا ہے جس پہ کھڑے ہو کر مصطفیٰ آئے نہیں, فقط دعا مانگی جائے. اللہ جانے ابو طالب کا گھر کیا ہوگا جہاں دعا نہیں مانگی, اللہ نے اتارا ہے مصطفیٰ کو.
علی کے قدم لگے تو کعبہ معزز ہو گیا. رسول نے فرمایا علی انہ ولد فی الکعبہ، علی کو ولد فی الکعبہ، جس کی ولادت کعبے میں. یا اللہ تیری بھی عظیم مسئلے ہیں. تو نے مصطفیٰ اتار دیا ابو طالب کے گھر، تو نے علی بھیج دیا کعبے میں. توجہ ہے دوستان عزیز، بڑی عجیب بات. یا اللہ آج تک دنیا کو یہ علی کی فضیلت ہضم نہیں ہوئی. رمضان میں دیکھ لیجیے گا ہر سال ٹی وی پہ یہی بحث آ جاتا ہے. وہ جن نے پچھلے سال انکار کیا ہوتا ہے وہ ثواب سمجھ کے پھر انکار کرنے بیٹھ جاتا ہے. اچھا ویسے مجھے ان کا مسئلہ سمجھ میں آیا. وہ اللہ نے ترتیب ہی ایسی رکھی، مصطفیٰ ابو طالب کے گھر علی کعبے میں. مجھے ایسا لگتا ہے دوستو اگر یہ ترتیب بدل جاتی نا کسی کو پرابلم نہ ہو. مصطفیٰ آ جاتے کعبے میں، علی آتے اپنے بابا کے گھر، پھر کسی کو مسئلہ نہ ہوتا. بلکہ فضیلت کا انکار کرنے والے بھی یہی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اگر اس میں کوئی فضیلت ہوتی تو پہلے مصطفیٰ نہ آ جاتا. توجہ ہے، اس کا مطلب ہے اگر مصطفیٰ کعبے میں آتے ہیں مرتضیٰ ابو طالب پہ پھر کسی کو مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ کیوں ہوا؟ اللہ نے ترتیب بھی بدل کے رکھی. مصطفیٰ ابو طالب کے گھر مرتضیٰ کعبے میں. میں نے کہا پروردگار کیا تھا ترتیب چینج کر دیتا، کم از کم عالم اسلام سکون میں تو آ جاتا. پروردگار نے فرمایا اصل میں یہ پہچانے ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلا جو گھر کائنات کی نظر میں افضل تھا وہاں میں نے علی بھیج دیا، اور جو میری نظر میں افضل ترین گھر تھا وہاں میں نے مصطفیٰ. علی کے قدم کعبے کو عزت عطا کر رہا ہے. سوچئے جس توجہ ہے دوستان عزیز. اب چونکہ وقت مختصر ہے فوراً آگے بڑھتے. اگلا جو ایھا الکفرۃ الفجر. دوستو میں نے آج کے لیے کسی جذباتی خطیب کے الفاظ میں جناب علمدار ممبر ہے کعبہ موضوع ہے حسین، آپ کا جملہ اگلا سنیں، اے کافرو اے فاجر. نہیں میرے بہت سے دوستوں نے نا اصل میں وہ ہی نہیں فرمایا. جو تو اس امید میں نا میں نے ابھی قصیدہ شروع کرنا، خدا کی قسم میں نے نہیں کرنا. میں نے یہی الفاظ بولنے ہیں، توجہ رکھ کے سنیے گا میرا ساتھ. یہ کہاں کھڑے ہیں عباس؟ کعبے کی چھت پہ. یہ کعبے پہ کون ہوتے ہیں؟ حاجی. 8 ذی الحجہ کعبے کی چھت ہے تو سامنے کون ہوگا؟ یعنی سب نے احرام باندھے ہوئے، دھلے دھلائے، نہائے. اب اگر وہاں موجود ہے 8 ذی الحجہ کو، اللہ کو تو مانتے ہوں گے، مصطفیٰ کی شریعت پہ ہوں گے، قیامت پر ایمان ہوگا، اس لیے تو وہاں ہیں. کمال دیکھیے حالت احرام میں ایک جیسے ڈریس کوڈ میں سب کا ایک لباس، حج کے لیے آئے. علی کا بیٹا کہہ رہا ہے اے کافرو اے فاجرو. اللہ جانے آپ نے منظر سمجھا کہ نہیں سمجھا ہوا. توجہ ہے جی، یہ کافر اور فاجر یہ کوئی قریش کا محلہ نہیں ہے، یہ قریش کا کوئی چونک نہیں ہے، یہ مکے کا کوئی مضافات نہیں ہے. بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر حاجیوں کے مجمع میں عباس بات کا آغاز کر رہے ہیں، ایھا الکفرۃ الفجر، اے کافرو اے فاجرو، اتصدون من طریق البیت امام البرر، کیا تم نیکوکاروں کے امام کا راستہ روکتے ہو؟ کمال یہ دیکھیے جناب عباس کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کافرو فاجرو، تم امام برحق کا، سچوں کے امام کا، نیکوکاروں کے امام کا راستہ روکتے ہو. اب آپ کو پتہ چلا عقیدہ اگر علی کا بیٹا نہیں دے گا تو کون دے گا؟ عقیدہ اگر عباس سے نہ ملے تو وہ عقیدہ کیا ہوگا؟ عباس بتا رہے ہیں جو امام کا راستہ روکے نا وہ کافر ہوتا ہے. حضور اللہ جانے کس تک بات پہنچے گی. خود سوچنا عباس کی نظر میں
امام کا راستہ روکنا کفر ہے. جس کا راستہ روکنا کفر ہو اس کی جگہ بیٹھنا کتنا بڑا کفر ہو جائے گا. فرمایا کافر فاجر تم امام برحق کا راستہ روکتے ہو. حضور اگر آپ غور فرمائیں 2 محرم سنہ 61 ہجری آپ کے ذہن میں ہوتے جملہ عرض کروں. عباس فرمائے کافر و فاجر امام برحق کا راستہ روکتے ہو. اس کا مطلب ہے امام کا راستہ روکنا کفر ہوتا ہے. اب آپ کو پتہ چلا امام نے فقط حر کا گناہ معاف نہیں کروایا, اسے کفر سے ایمان میں لے کر آئے تھے. امام برحق کا راستہ روکنا چھوٹا جرم نہیں ہے, ایک کافر ہونے کی دلیل ہو جاتی ہے. اب سمجھے ہیں امام نے معاف نہیں حر کو کفر سے ایمان کی راہ پہ حسین لے کر آیا. توجہ ہے دوستو. آپ نے اب اگلا جملہ وقت مختصر ہے, میں بہت نہیں تو ایک جملے پر رک کے یہاں حضور لطف لیا جاتا ہے. لولا حکم اللہ الجلیل واسرارہ البریہ واختبارہ البریہ لطار بیت علی قبل ان یمشل قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم الشرع. علی کا بیٹا کوئی جذباتی نہیں, عارف امامت, فقیہ ہے آل محمد. فرما رہے ہیں یاد رکھو اگر اللہ کی عظیم تر مصلحتیں نہ ہوتی, خدا کے راز ہائے نہان نہ ہوتے. میں صرف عباس کا جملہ آپ جانے جناب عباس جانے فرماتے ہیں اگر اللہ کے راز نہ ہوتے, جلیل قدر مصلحتیں نہ ہوتی, ساری دنیا کعبے کی زیارت پر آتی ہے, کعبہ اٹھ کر حسین کی زیارت پر. اللہ توجہ ہے جی. قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم یدہ. ساری دنیا حجر اسود کے بوسے لیتی ہے, اللہ کی عظیم تر مصلحتیں نہ ہوتی, حجر اسود آ کر حسین کے ہاتھوں کے بوسے لیتے. توجہ ہے دوستو. آپ کو یہ بھی جذباتی سی بات تو نہیں لگ رہی, غیر ہے کہ کسی تمثیلات تو نہیں لگ رہی. یہ فقیہ ہے آل محمد کا جملہ ہے, جناب حضرت ابوالفضل کا, حضرت عباس کا, کسی ملک جیسے جذباتی خطیب کا نہیں. فرما رہے ہیں اگر اللہ کی نصیحتیں نہ ہوں دنیا کعبے پہ جاتی ہے, کعبہ چل کے حسین کی زیارت پر آتا ہے. سادگی سے جملہ عرض کروں, آتا وہ ہے جو مشکل میں ہو. اللہ جانے میری بات پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی. توجہ ہے جی. آتا وہ ہے جو مشکل میں ہو, مشکل میں حسین نہیں اللہ کا کعبہ تھا. حسین نے کعبہ چھوڑا ہے کعبے کی خاطر. حسین تو جہاں بھی شہید ہو اسی جگہ کو معلّہ بنا دے. کعبے کی حرمت بچانے کے لیے حسین نے کعبہ ترک کیا تھا. یہ کعبہ ترک ہوا تھا کعبے کی عظمت بچانے کے. اگر حسین کعبے میں شہید ہوتے, حسین کی عظمت پہ فرق نہیں آنا تھا, کعبے کی حرمت پامال ہو جانی تھی. اس لیے حسین نے کعبہ چھوڑ کر صحرا میں گئے تھے کعبے کی خاطر. پروردگار بھی وہ ہے جو فرماتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں. حسین تو نے میرا کعبہ ترک کیا میری خاطر, میرے کعبے کی خاطر. اب دیکھ تو صحیح, اگر میرے کعبے پہ لاکھوں آئیں گے تیرے روزے پہ کرو. حسین دیکھ پھر معاملہ کیا رہے گا, تو نے میرا کعبہ بچایا میرے کعبے کی خاطر. اب کعبہ پہ اگر لاکھوں حاجی ہے تو تیرا کروڑوں ظاہر ہوگا. اب سبیلیں تو میری ہوں گی, پانی تو میرا ہوگا, سبیلیں تیرے نام کی ہوں گی, رزق میرا ہوگا, تبرک تیرے نام کا ہوگا, ذکر تو ہمیشہ تیرا ہوگا, مجلس ہمیشہ حسین کے نام کا. ساری دنیا حجر اسود کے بوسے لیتی ہے, حجر اسود آ کر حسین کے ہاتھوں کے بوسے لیتے ہیں. اجازت دیتے میں اس بات کو قرآن سے دکھاؤں گا. جو ہے
لطف آئے تو بات ہو جائے. یہ کیا بات ہے؟ آپ فرما رہے ہیں اللہ کی مصلحتیں نہ ہوں، تم اس کو چومتے ہو نا جا کے، یہ پتھر آ کے حسین کے ہاتھ کے گوسلے سے. توجہ ہے؟ چلیں میں ایسا حوالہ دوں گا، لطف ہی آ جائے گا. کتاب کا نام ہے سوائق محرقہ، معروف کتاب ہے، بڑی معروف کتاب. کوئی ایسا اسلامی بک سٹور آپ کو نہیں ملے گا جہاں سوائق محرقہ نام ملے. یہ بجلیاں، یہ تلواریں آپ کی گرے گئے، یہ آپ کے مکتب کے خلاف کتاب لکھی، مگر کمال ہے واللہ خیر الماکرین، لکھی آپ کے خلاف تھی، وہ تلوار الٹی ہی چل پڑی. توجہ ہے جی؟ پوری ذمہ داری سے کرو، جا کے اس میں روایت پڑھی ہے. مولا امیر کھڑے تھے کعبۃ اللہ حجر اسود کے پاس. اتنے میں وہاں تشریف لائے عالم اسلام کے دوسرے خلیفہ. جب وہ آئے نا کعبۃ اللہ پہ، حجر اسود کو بوسہ دیا. عالم اسلام کے دوسرے خلیفہ، انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور بوسہ دینے کے بعد فرمانے لگے، اے پتھر میں جانتا ہوں تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا. اگر میں مصطفیٰ کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھتا، میں تجھے بوسہ نہ دیتا. اب ہو سکتا ہے اس میں کسی کو توحید ملے، ہو سکتا ہے کسی کو اس میں عشق رسالت نظر آئے، مگر مولا علی پاس کھڑے تھے، انہیں یہ دونوں چیزیں نظر نہیں آئی. آپ نے فرمایا ابن خطاب تمہیں کس نے یہ کہا کہ یہ نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے؟ فرمانے لگے سرکار پتھر نفع اور نقصان دے ہے تو یہ پتھر ہی نہیں. یہ کہاں لکھا ہے کہ یہ نفع نقصان دیتا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ روایت احمدی سے چلی ہے؟ جو ہے دوستان، اب اگر میرا جملہ پہنچ سکے تو لطف آ جائے. کہ جناب آپ کیسے، کہاں؟ آپ نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا. کاش آپ نے غور فرمایا ہوتا. یہ علی کہہ کس سے رہے ہیں؟ جو زمانے کو کہہ رہے ہیں قرآن کافی ہے، علی ان سے کہہ رہے ہیں تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے. آپ نے فرمایا قرآن نہیں پڑھا. وہ کہنے لگے سرکار قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ حجر اسود فائدہ بھی دیتا ہے، حجر اسود نقصان بھی دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا تم نے سورہ اعراف پڑھی ہے؟ کہا سرکار پڑھی ہے. آپ نے فرمایا پروردگار نے عالم زر کا ایک عہد الست کا ذکر کیا، بَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ ظُهُورٍ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. آپ نے فرمایا تمہیں یاد ہے نا اللہ نے ایک اوتھ لیا تھا، اللہ نے ایک عہد لیا تھا عالم زر میں کلی انسانیت کو پشت آدم سے نکال کر اپنے سامنے بکھیر کے ان سے پوچھا تھا بتاؤ کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کالو بلا. سرکار ایسے ہی ہے. فرمایا اب اس پہ شاہد ہو جاؤ، میں بھی شاہد ہوں. کل کو قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ دے ہم تو غفلت میں پڑے ہوئے تھے. کچھ سرکار بالکل ایسے ہوا. پر اس میں حجر اسود کہاں سے آیا؟ آپ نے فرمایا سنو سنو. جب اللہ نے یہ عہد لے لیا تھا، اللہ نے ملائکہ کو حکم کیا. سوائے کے محرقہ کی روایت ہے، آپ کے مکتب کی کتاب نہیں ہے، آپ کے خلاف کتاب لکھی ہے. راوی کہتا ہے مولا امیر نے فرمایا جب اللہ نے یہ عہد لے لیا تو پروردگار نے ملائکہ سے کہا ان سب کے نام لکھو، اس پوری انسانیت کے نام لکھو جو جو مجھ سے عہد کر رہا ہے، تاکہ کل کو پھر نہ جائیں. پھر جب وہ لکھ لیے نا، اللہ نے جنت سے ایک پتھر منگوایا. حجر اسود کی ہسٹری سنیں. جنت سے ایک پتھر منگوایا، اس پتھر کے سینے میں رکھے وہ سارے نام. آپ نے فرمایا یاد رکھو یہ وہی پتھر ہے، یہ نفع بھی دے سکتا ہے نقصان بھی، کیونکہ قیامت کے دن یہی تصدیق یا تردید کرے گا. اگر یہ انکار کرے گا تو گئے، اگر اس نے تصدیق کر دی تو پاک ہو گئے. توجہ ہے. اب پتہ چلا یہ ایک دوسرے کے اوپر سے حاجی چڑھ چڑھ کے اسے بوسے کیوں دیتے ہیں؟ ہم نے غور فرمایا اس کو بوسہ کیوں دیا جاتا ہے؟ کیوں لازمی ہے بوسہ دینا؟ کیوں مستحب؟ وجہ کیا ہے؟ حضور اصل میں ہر شخص اس کو اپنی فوٹو آئی ڈی دکھاتا ہے کہ اے پتھر دیکھ لے، میں نے وہاں پر بھی اقرار کیا تھا، میں یہاں پر بھی اسی عقیدے پر ہوں. کل کو قیامت کے دن تو میری
میری تصدیق کر دینا. یعنی حجر اسود کو جو بوسہ دیا جاتا ہے یہ تجدید وفا ہے. حضور اگر بات مجھے میرا ساتھ دینا، یہ ہے تجدید وفا، تاکہ وہ دیکھ لے یہ اسی عقیدے پہ ہے جس پہ وہاں تھا، تاکہ کل کو حجر اسود اس وفاداری کے اوپر گواہی دے دے. عباس کیا فرما رہے ہیں؟ ساری دنیا آ کر اس کے بوسے لیتی ہے، یعنی ساری دنیا آ کر اس پہ تجدید وفا کرتی ہے. اگر اللہ کی مصلحتیں نہ ہوں یہ اٹھ کر آئے حسین کے ہاتھوں کے بوسے لے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ گھبرانا نہیں ہے دوستو. وجہ حسین کیا ہے؟ مالک جنت. پتھر کہاں سے آیا؟ جنت سے. ساری دنیا اس کے پاس جاتی، پتھر مالک کے پاس آ کے تجدید وفا. ساری دنیا پتھر سے تجدید وفا کرتی ہے. توجہ ہے؟ قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم یده. حضور اس کے بعد جناب عباس نے کمال ہی کر دیا، فرمانے لگے ولو لم تکن مشیت مولا. حضور شاید میں اس جملے سے آگے نہ جا سکوں مگر اس جملے میں جو ہیبت ہے نا اسے ذرا دیکھیے گا. ولو لم تکن مشیت مولا محبولۃ من مشیت الرحمن کسکر الغضبان علی اصافیر الطیران. فرماتے سنو، اگر میرا مولا تابع مشیت رحمان نہ ہو، یعنی حسین ابن علی تابع مشیت رحمان نہ ہو، کسکر الغضبان علی اصافیر الطیران. مجھے نہیں پتا اس مجمع میں یہ جملہ کہنا بھی چاہیے کہ نہیں. آپ کا وہ ظرف ہے کہ عباس کی ہیبت کو اس میں سے درک کر سکے. فرماتے اگر میرا مولا تابع مشیت رحمان نہ ہوتا میں تمہیں ایسے آ کے پکڑ لوں جیسے ڈری ہوئی چڑیوں کو بھرا ہوا اترا پکڑ لے. تو جو ہے دوست نہیں آپ نے وہ نہیں فرمایا. یہ میرے پیچھے بیٹھے ہوئے دوست جو ہیں میں دیکھ رہا ہوں شاید مجلس بہت دیر سے شروع ہے، تھکاوٹ آپ کے چہروں سے ہے. عباس کا یہ جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے دوستو. جناب عباس کہاں کھڑے ہو کر یہ بات کر رہے ہیں؟ یہ ہے سن 60 ہجری کا حج. میں ذرا اس جملے کو ایکسپلین کر دوں اور پھر زحمت تمام ہو. یہ ہے سن 60 ہجری کا حج. وہ 11 ہجری کا حج تھا جہاں غدیر میں واپسی پہ 1.25 لاکھ تھے. تاریخ اٹھا کر پڑھیے گا، جس وقت پیغمبر کے ساتھ واپسی پہ 1.25 لاکھ تھے اسلامی باؤنڈری کتنی تھی؟ مکہ، مدینہ، طائف، کچھ حصہ یمن. اس میں سے 11 ہجری پر واپسی میں 1.25 لاکھ. توجہ ہے جی. یہ کب کا حج ہے؟ 50 سال بعد، 49 سال 50 سال بعد سن 60 ہجری کا حج. اسلامی باؤنڈری کیا ہے؟ وہ جو عالم اسلام فخر سے بتاتا ہے یہاں پر سندھ، وہاں افریقہ. سوچ سکتے ہیں کتنا مجمع ہوگا. جنہیں سمجھ آ رہی ہو تو میرا ساتھ ہے دوستو. بھئی سوچ سکتے ہیں کم از کم کوئی 15-20 لاکھ تو ہونا چاہیے. چلیں 15-20 لاکھ مبالغہ لگے 8-10 لاکھ تو ہونا چاہیے. 8-10 لاکھ عباس کے سامنے کھڑے ہیں. نہیں آپ غور نہیں فرما رہے. 8-10 لاکھ عباس کے سامنے کھڑے ہیں اور عباس ان کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہے ہیں اگر میرا مولا تابع مشیت خدا نہ ہو میں تمہیں ایسے آلوں، میں تنہا تمہیں ایسے آلوں جیسے ڈری ہوئی چڑیوں کو بکھرا ہوا عقاب پکڑتا ہے. 8-10 لاکھ کو ڈری ہوئی چڑیا قرار دے کر عباس کعبے کی چھت سے کہیں چلے تو نہیں گئے. علی کا لال وہیں سے اترا، انہی کے درمیان سے سینہ تان کر گیا. کوئی تو ماں نے ایسا لال چنا ہوتا جو
رہا ہستی والا. توجہ ہے جی. حیات فانظر ثم منظر. فرما رہے ہیں افسوس ہے، افسوس ہے تم پر، تم پہچان ہی نہیں رہے. کہاں وحی کا گھرانہ، کہاں شراب خور. جناب عباس حضور یاد رکھیے، زیادہ تر زحمت سماعت میں ختم کرتے ہیں، مگر یہ بات سمجھے، عباس علمدار اس ہستی کا نام ہے جس نے میں سمجھتا ہوں بڑا احسان ہے حضرت ابو فضل، بڑا احسان. دیکھیں بعض مطالب ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم مسائل میں ذکر کر جاتے ہیں، ہم غور ہی نہیں کرتے. خدا کی قسم میں تو کہتا ہوں یہ وہ ہستی ہے حضور جس نے حیات کے معنی دیے ہیں. لفظوں کی قدر کرنے والے دوست، عباس نے زندگی کے معنی کھولے. شب عاشورہ، شب عاشورہ شمر آیا امام کے خیموں کے پاس اور اس نے آ کر میں جناب ابو الفضل کو آواز دی. اس نے جناب حضرت عباس کو آواز دی. پہلی دفعہ پکارا، عباس خاموش ہے، جواب نہیں دیا. چاروں بھائی بیٹھے تھے امام حسین کے سامنے، خیمے میں آپ کے سامنے بیٹھے. پہلی مرتبہ باہر سے آواز آئی، جناب ابو الفضل نے کوئی جواب نہیں دیا. اس نے دوسری مرتبہ پکارا، آپ نے پھر کوئی جواب نہیں دیا. جب تیسری دفعہ پکارا امام نے فرمایا عباس فاسق بھی پکارے تو جواب دینا چاہیے، آپ جواب دیجیے. جناب عباس باہر تشریف لائے. پوچھا کیا مسئلہ؟ اس نے کہا عباس اپنی منزلت کو پہچانا، تم بنی ہاشم کے چاند ہو، تم کمرے بنی ہاشم، کہاں خود کو ضائع کر رہے. آ جاؤ ہمارے پاس، آؤ ہمارے ساتھ آ جاؤ. یہ دیکھو میں ابن زیاد سے تمہارے لیے امان نامہ لکھوا کر لایا. اس نے پیچھے کوفے سے جناب عباس کے لیے لطف آئے ہوئے میں فضائل رکھتا رہا. اس نے دیکھے یہاں زندگی کے معنی کیسے کھلتے ہیں. اس نے کہا دیکھو میں تمہارے لیے امان نامہ لے کر آیا، آ جاؤ ہمارے پاس. حسین کو چھوڑ دو. آپ نے فرمایا کیا ہے؟ کہا امان نامہ ہے. دولت مانگو دولت، جاگیر مانگو جاگیر، حکومت مانگو حکومت، عورت مانگو عورت، جو چاہو گے وہ سب کچھ. توجہ ہے تو آپ کی تاریخ فہمی دیکھنے کے لیے جملہ عرض کروں، جن کے بڑے مصطفیٰ کو آفر دے رہے تھے نا، کیا کہنے ہیں آپ کے دوستاں، توجہ ہے انہی کی غلیظ نسلیں مصطفیٰ کے لال کو آفر کر رہے ہیں. توجہ ہے مصطفیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ میرے ایک ہاتھ پہ رکھو سورج، ایک پہ رکھو چاند، ایک لمحے کے لیے پیچھے نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے نا جی. مگر یہ عباس سے علمدار ہے، عباس کا اپنا جلال ہے. جناب عباس نے سنا، فرمایا اچھا اور میرے آقا کے لیے کیا؟ میرے لیے جو ماننا والا ہے میرے آقا کے لیے. کہا نا نا حسین کے لیے کچھ نہیں، یا بیعت یا ساتھ. جیسے اس نے کہا نا بیعت یا ساتھ، جناب عباس نے، دوستوں میں پڑھ کر چلا جاؤں گا، یہ روایت ذہنوں میں رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا. یہاں مرضی ہے داد دیجیے گا یا نہ دیجیے گا، مگر جب یہ روایت ذہنوں میں آئی مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. دوستوں جناب عباس نے وہیں کھڑے کھڑے 2 لعنتیں بھیجی. دوست جہاں بیٹھے ہو میرا ساتھ دینا. 2 لعنتیں بھیجی، لعنت نہیں بھیجی، زندگی کے معنی کھول دی. فرمایا تجھ پہ بھی لعنت، اس امان نامے پہ بھی لعنت، تجھ پہ بھی لعنت، اس امان نامے پر بھی لعنت. میں کہتا ہوں مولا عباس یا ابو الفضل العباس یا سرکار وفا بھیجے اس پہ لعنت، وہ تو تھا ہی شمر قابل لعنت. مولا یہ جس امان نامے پر آپ لعنت بھیج رہے ہیں یہ تو حیات نامہ ہے، یہ تو اعلیٰ زندگی کی ضمانت ہے. جاگیر اس میں ہے، دولت اس میں ہے، عورت اس میں ہے، مال اس میں ہے، اس پر لعنت بھیجیں، امان نامے پر کیوں لعنت بھیج رہے ہیں؟ کاش یہ بات پہنچ جائے. یقیناً عباس ایک ہی بات کریں گے، دولت ہے، شہرت ہے، عورت ہے، مال ہے، کیا اس زندگی میں حسین ہے؟ توجہ ہے دوستو، عباس نے درس دیا یاد رکھو، زندگی کتنی اعلیٰ کیوں نہ ہو، اگر اس میں حسین نہ ہو تو لعنت تو ہو
زندہ جو ہے دوستوں جس زندگی میں حسین نہ ہو دوستوں کو لعنت تو ہو سکتی ہے وہ زندگی نہیں. حضور بات ہماری ختم ہوئی مگر یہ بات سن چکے حضرت عباس سے علمدار خدا کی قسم کائنات عظمت کی بڑی شخصیت ہے عباس پر جناب عباس ترس بتاتے ہیں اپنے چاہنے والوں اس مجمع میں بیٹھے ہوئے جوان میری بات غور سے عباس نصرت امامت کا استعارہ عباس نے بتایا ہے حضرت ابوالفضل نے بتایا ہے اپنی ذات میں لاکھ ٹیلنٹ ہو عظمت ہو کمال ہو اپنے تمام تر کمال کو امام کے قدموں میں قربان کرنے کا نام اطاعت ہے. جو ہے دوست بات پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی حضرت ابوالفضل درس دیتے ہیں اسی لیے میں عرض کرتا ہوں ہمیں جوانوں سے تھکی ہوئی عام زندگی نہیں گزارنا با کمال بنو با کمال اعلیٰ تعلیم حاصل کرو تو اعلیٰ حاصل کرو کوئی ہنر سیکھو تو اچھے سے سیکھو کمال پر جاؤ کیوں تاکہ بعد میں دنیا اکٹھی کرو نہیں ٹیلنٹ کے کمال پر جاؤ عظمتیں اور عہدے حاصل کرو اور پھر ان عظمتوں اور عہدوں کو وقت کے حسین کے قدموں میں کرواؤ. یہی میرا پیغام تھا دوستان حضرت عباس کی زندگی کا پیغام یہ ہے عباس نصرت امامت کا استعارہ. دوستو میرا تعلق ایک امام بارگاہ سے ہے میرے والد کے نام پہ کربلا وقف شاہ بجلی گھر شالامار ٹاؤن لاہور کے اندر ان سال مانس ایک کم 70واں شہر محرم قدیم شمالی لاہور کا قدیم آج اس کی مسئولیت میرے پروردگار نے مجھ پر احسان کیا میرے والد کے گزرنے کے بعد میرے پاس اس کی مسئولیت ہے. میں پیدا ایک امام بارگاہ میں آج تک میں نے وقت امام بارگاہ میں گزارا ذاتی تجربہ بیان کروں میرا دل یہ کہتا ہے کہ کسی مومن کے دل کو کھولا جائے وہاں آئمہ کے لیے تو جگہ ہے ہی ہے آئمہ تو آئمہ مجھے لگتا ہے ہر مومن کے دل میں کوئی مخصوص گوشہ صرف عباس علمدار کا اللہ کرے نفسیاتی بات کروں میں کوئی سخت بات نہیں کرنا میں نفسیاتی بات کر رہا ہوں ایسا لگتا ہے 12 کے ہوتے کوئی الگ ہی عباس کے لیے گوشہ اس کی وجہ میں نے دیکھا لوگ آتے ہیں امام بارگاہ حسین میں پر جب دل کی بات کرنی ہونا عباس کا عالم تلاش کرتا خدا کی قسم میں نے دیکھا دل کی بات کرنی ہونا تو عباس کے علم کا پھریرا کرا جائے اپنے دل کی بات کرنی ہوگی نا تو عباس کے علم کو پکڑے. میں ایک جملہ سادگی سے کہنے جا رہا ہوں اس کے بعد نہ بھی مسائل پڑھوں نا تو یہ بھی معراج مسائل اگر آپ غور کریں تو دوستو ایمان سے سوچنا آج 1400 سال بعد ہمارے دلوں میں عباس کا اتنا مان ہے اللہ جانے وہ علی و بطول کی بیٹیاں جنہوں نے عباس کے سہارے مدینہ چھوڑا تھا خدا کی قسم وہ تو مر گئی ہوں گی جب پتہ چلا ہوگا عباس بھی مرنے جاتا ہے امادہ عباس کے مسائل کے لیے دوستو سوچو تو صحیح خدا کی قسم وہ جنہوں نے مدینہ ترک کی عباس کے سہارے کیا نہ دیتا میرا مولا اجازت سارا دن گزر گیا عباس بار بار آئے مولا جانے دو ایک ہی جملہ کہتے تھے عباس تجھے کیسے جانے دوں تو میری فوج کا سالار ہے عباس تو میری فوج کا سالار سارا دن جناب عباس یہی جواب سنتے رہے کیسے جانے تو میری فوج کا سالار ہے. آخر ایک وقت آیا پہلی دفعہ سارے دن میں عباس نے زبان کھولی رو کر کہتے مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سالار مولا آپ تو میری گود کے پالے بھی مارے گئے مولا وہ جنہیں گود میں کھلایا تھا وہ علی اکبر بھی چلا گیا. مجھے ایمان سے
آپ جتنا بھی حضرت عباس کو جانتے ہیں، آج تک مجلس ہم سنی ہے نا عباس بارے، مسائل پڑھا اور سنا ہے نا، مجھے ایمان سے آپ جتنا عباس کو جانتے ہیں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، آپ کے دل میں عباس جو بھی ہے مجھے ایمان سے بتائیے، اکبر کے بعد عباس زندہ بھی ہوگا کہ مارا جائے؟ اجرکم الزہرا، 7 محرم آ گیا ہے، اب رونے کے لیے کسی مصائب کی ضرورت نہیں دوستو، 2 دن رہ گئے ہیں علی و بطول کی بیٹیوں کو اجڑتے ہیں، اب کسی ذاکر کی احتیاج نہیں ہے، یہ سوچ کے روو آج سے آل محمد کے بچے العطش العطش کی صدائیں بلند، اجرکم الزہرا، پروردگار آنسوں کو رومال زہرا کا حصہ کرا دے۔ دوستو سوچو تو صحیح، اکبر کے بعد عباس زندہ بھی کب ہوگا؟ عباس تو زندہ لاش میں تبدیل ہو، بڑی کوشش کی مجھے اجازت مل جائے، مولا بار بار ٹال دیتے تھے، عباس آ کے بیٹھے درے خیمہ پہ اپنے مقدر پہ بیٹھے رو رہے ہیں، میری گود کا پالا اکبر مارا گیا، میرا قاسم مارا گیا، میرے اونو محمد مارے گئے، میں تو فقط لاشیں سنبھالنے کے لیے رہ گیا ہوں۔ اتنے میں سکینہ خشک مشمزہ تھام گیا، کہا چچا میرا اصغر مر جائے گا، چچا ایک گھونٹ پانی مل جائے میرا اصغر بچ جائے گا۔ جناب عباس کو فوراً سبیل نظر آئی، آپ نے اٹھایا گود میں سکینہ کو، مشمزہ تھاما، آ کے مظلوم کے سامنے کھڑے ہو گئے، زبان سے کچھ نہیں بولا، مولا میں کچھ نہیں کہتا، سکینہ سے پوچھ لیجیے۔ میرا مولا سمجھ گیا، ایک مرتبہ خشک مشکیزہ دیکھا، سکینہ کو دیکھا، کہا عباس بڑی سفارش لے کر آیا۔ عباس اس کے بعد میرے مولا نے کیا غربت بھرت اللہ کا، مولا نے جناب سکینہ کو مخاطب کہا سکینہ اجازت تو میں دے دیتا ہوں، پر سکینہ دیکھ لے تیرا 6 ماہ کا ہے، میرا 32 سال کا ہے، یہ نہ ہونا تیرا 6 ماہ کا بچے نہ تیرا 32 سال کا۔ اجرکم الزہرا، یہاں ہے بلند کر کے رونے کا وقت ہے دوستو۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں ہمارے دکھ میں جو ہائے کہے نا وہ ہائے میں تسبیح پروردگار، ہائے کہہ کے رونا بھی اللہ کی عبادت ہے، تسبیح پروردگار۔ دوستان عزیز اجازت دی، جب پتہ چلا نا جناب ثانی زہرا کو عباس میدان میں جا گیا، جناب زینب نے ایک مرتبہ بھیجا جناب فضا کو، کہا میرے بھائی کو بلا کر، جب آئے نا جناب عباس سامنے بٹھایا خیمے میں، 2 زانوں ہو کر بیٹھ گئے، کہا عباس جا رہا ہے، عباس میں روکتی نہیں، عباس میں نہیں روکتی، مگر صرف ایک بات سنتا جا، جی آقا زادی فرمائیے، کہا عباس بچپن کا ایک وقت تھا، گھر میں چھوٹی تھی، بابا علی آئے، میں نے دیکھا بابا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے، بابا آگے بڑھے، میرے سر سے تھوڑی سی چادر کو سرکایا اور میرے بالوں پر بوسے دیے، پھر کہا زینب اپنے ہاتھ دینا، میرے ہاتھوں کے بوسے دیے۔ میں نے کہا بابا آپ کا یہ انداز نہیں ہے، بابا آپ ایسے پیار نہیں کرتے، آج کیا وجہ ہے؟ کہا زینب مجھے ایک وقت یاد آ رہا ہے، اس سر سے چادر کھینچ لی جائے گی، ان ہاتھوں میں رسن باندھے جائیں گے۔ عباس بابا نے فرمایا تھا، مجھے کوئی شک نہیں باپ کے کلام پر عباس جب میں تیری جوانی کو دیکھتی تھی میں سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو، کس کی ضرورت ہے اسے بہن کی چادر پہ ہاتھ ڈالے، عباس تو نہیں جا رہا، مجھے یقین ہو گیا میرا پردہ نہیں بچ سکتا۔ اجرکم الزہرا، دوستو آج شرما کے نہیں ہو، آج تکلف کر کے نہیں ہو، 7 محرم ہے دوستو، تکلف سے تو رونا بنتا ہی نہیں مومن کا۔ اب معاملہ جناب عباس ہے، اب وہاں جناب عباس گئے ہیں، علم ہے، نیزہ ہے، مشکیزہ ہے، میرا مولا وہاں گیا فرات پہ، یہاں سکینہ نے سارے پیاسے بچے لا کے دھرے خیمہ پر اکٹھے کیے، مطمئن ہو جو بچوں میرا چچا پانی لینے چلا گیا، اب دیکھو میرا چچا پانی لے کر آئے گا۔ سکینہ دور سے دیکھ رہی ہے، وہ علم داخل ہوا پانی کے اندر، وہ علم پہنچا فرات پر، وہ دیکھو اب علم واپس آ رہا ہے، بس پانی آنے والا ہے، مگر ہائے سکینہ کا کلیجہ دہل گیا، علم آتے آتے ڈولنے لگا، علم کو ڈول کو دیکھا سکینہ کا کلیجہ ڈولنے لگا، پہلے علم دائیں بائیں جانب جھکا، پھر علم زمین پہ چلا گیا، سکینہ تو گھبرا گئی،
وہاں میرا مولا عباس ایک شانہ ضائع ہوا، دوسرا شانہ کٹا، اپنے دانتوں سے پکڑ لیا مشکیزہ اور کہا رہوار مجھے جلدی سے خیمے میں پہنچا، میری سکینہ میرا انتظار کر رہی ہے، مگر ظلم ہو گیا کربلا میں، ایک تیر آیا آ کے مشکیزے میں لگا، پانی بہا، عباس کا لہجہ بدل گیا، کہا رہوار اپنے رخ کو موڑ لے، اب خیموں میں نہیں جانا، میرے پاس پیاسوں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ رہوار مڑ کے لشکر میں داخل ہوا، ہر کسی نے یہ کہہ کے مارا، مارو اسی کے سہارے آیا ہے حسین، مارو اسی کا سہارا تھا حسین کو۔ دوستو وہاں جناب عباس نے سین کو چھوڑا، ادھر عباس نے آخری سلام کیا، یا مولا ہو علیک منی سلام، مولا میرا آخری سلام ہو۔ وہاں کمر پہ ہاتھ چلا گیا مظلوم کا، ہائے عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ اجرکم الزہرا، یہی حق ہے جناب عباس میں رونے کا، اپنی آنکھوں کو بلند کریں، یہی وقت ہے آل محمد کو فرصت دینے کا۔ دوستان عزیز، میرا مولا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنی مشکل سے عباس کے سہارے پہنچے، عباس کے سہارے آئے نا۔ ایک مرتبہ جناب عباس کا سر مقدس اٹھا کر اپنے زانوں پہ رکھا، عباس کی سانسیں بھی چل رہی ہیں، میرے مولا سے جناب عباس نے کہا مولا ایک زحمت دینی ہے۔ کہا عباس بتا کیا زحمت ہے؟ کہا مولا میری آنکھ سے لہو صاف کر، مولا میں آخری وقت میں آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ عباس وہ خوش قسمت قاری قرآن ناطق ہے جس کی زندگی کی پہلی نگاہ بھی حسین پر پڑی تھی، آج آخری نگاہ بھی حسین کی زیارت کرنا چاہتی ہے۔ امام نے آنکھ سے لہو صاف کیا، جب لہو صاف کیا نا عباس نے چہرہ حسین کی زیارت کی، میرے مولا پہ بڑی غربت کا لمحہ تھا۔ کہا عباس دیکھ میں نے تیری ایک بات مانی، اب تو بھی میری ایک کام کر، تو بھی میرا کام۔ کہا مولا میرے تو بازو بھی نہ رہے، مولا میں کیا یہ غلام کیا کرے؟ کہا عباس ایک کام کر، ساری زندگی مجھے آقا کہتا رہا ہے، آج تو کم از کم ایک دفعہ بھائی کہہ دے، رو کا ہائے میرا غریب بھائی۔ اب عباس عجیب کام کرے، بار بار اپنے سر کو زانوں حسین سے ہٹا رہا ہے، بار بار میرا مولا عباس کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھ رہا ہے۔ صاحب امواج البکا نے لکھا ہے عباس بار بار سر ہٹا دیتے تھے، میرے مولا حسین نے کہا عباس کیوں نہیں اپنے سر کو میرے زانوں پہ رہنے دیتا، اس سے بڑی قیامت نہیں ہے میرے پاس۔ عباس سالم میں رو کر کہتے مولا ابھی میرے سر کو تو آپ کا زانو مل رہا ہے، تھوڑی دیر بعد جب آپ کا سر زمین پر آئے گا کون رکھے گا؟ ایک مرتبہ صاحب امواج البکا نے یقیناً پاس سے آواز آئی ہوگی ایک دکھیا ماں کی، عباس